دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام اہل و احباب گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اور امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ میرے سنائے ہوئے تمام ناول تمام کوششیں آپ کو یقیناً پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اپنے ناول کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ایک نیا ناول لایا ہوں۔ اس ناول کا نام ہے انکار بھی اقرار ہے۔ ناول کا نام انکار بھی اقرار ہے اور اس کے رائٹر ہے راحت وفا۔ دوستو، اپنا ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک جاننا چاہتا ہوں ایک بات، میں آپ سے ایک سجیشن لینا چاہتا ہوں کہ دوستو، کیا مجھے اپنا فیس بک پر کوئی ناول سے ریلیٹڈ پیج بنانا چاہیے جہاں پر میں اپنے جو اپ کمنگ ناولس ہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی ایڈ ڈال دوں، نوٹیفیکیشن ڈال دوں کہ میں یہ ناول اب جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں یا ایکسیکٹرا جو بھی ہے۔ تو اس بارے میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام انکار بھی اقرار ہے۔ طاہرہ بیگم باورچی خانے سے نکل کر سیدھی اس کے کمرے میں آئی تو حسب معمول سر پیٹ لیا۔ وہ دن کے 11 بجے بھی موبائل فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ کہا لگاتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو ہونٹ بھینچ لیے فون جلدی سے آف کر دیا۔ رحمین، کیا کروں، کیسی تربیت کروں تمہاری، وہ بولی تو وہ اچھل کر ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ امی، وہ زریاب کا فون تھا، میں فون کی بات نہیں کر رہی، دن کے 11 بج رہے ہیں، کمرے کا حال دیکھو، یہ چائے کا بھرا کپ، یہ گلاس میں بچا دودھ اور یہ جوس کا خالی گلاس کمرے میں ہے۔ انہوں نے ایک کڑی تنقید نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تو ڈانٹے نا اس کام چور نجمہ کو، کیوں اس غریب کو اپنی مرضی کے خلاف کمرے میں گھسنے نہیں دیتی؟ کتنی بار جھاڑو ڈسٹر لے کر وہ کمرے میں آتی ہے اور پھر ڈانٹ کھا کر چلی جاتی ہے۔ وقت پر صفائی کیا کرے۔ رحمین، مجھے تو فکر ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ ارے بس کل سے ماہ رمضان شروع اور عید کے بعد شادی، ابھی تک تمہارا لابالی پن ختم نہیں ہو رہا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ گھرداری تو مجھے نہیں کرنی شادی، کہہ دیں آپ پھپھو جانی کو، وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ کر مسکرانے لگی۔ رحمین، یہ کام تو تمہارے پاپا اور دادی کریں گے، انہوں نے نہیں سر چڑھا کر رکھا ہے تمہیں۔ طاہرہ بڑے اطمینان سے کہہ کر باہر جانے لگی تو وہ بولی، میں زریاب سے ابھی بات کر لیتی ہوں۔ وہ پلٹی اور گھور کر رہ گئیں اور پھر اس نے ان کے جاتے ہی زریاب کا نمبر ملایا۔ ہائے جان، زریاب کی شوق آواز آئی تو وہ بیزاری سے بولی، زریاب، میں تم سے شادی نہیں کر رہی، بتا دو پھپھو جانی کو۔ واٹ، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ زور سے چلایا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، کسی گھر سنبھالنے والی سے کرو۔ رحمین، کیا احکامانہ بات کر رہی ہو؟ میں میٹنگ میں ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، بس میں نے بتا دیا، بائے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اکلوتی اولاد ہونے کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا اس نے۔ وہ طیب اشرف صاحب کی آنکھوں کی روشنی تھی اور دادی کے دل کا قرار۔ طاہرہ کا بھی چین و قرار وہی تھی، لیکن ماں نہ ہونے کے ناطے وہ اس کی اچھی تربیت بھی کرنا چاہتی تھی، زندگی بسر کرنے کے طور اعتبار بھی سمجھانا چاہتی تھی، مگر ان کی ہلکی سی سرزش اور نصیحت بھی طیب صاحب اور دادی کو بری لگتی تھی۔ طاہرہ رحمین بچی ہے، اس کو یوں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، بھائی ہمارے سامنے ہماری بچی کو کچھ نہ کہا کریں، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، وغیرہ وغیرہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ یہ اور اس طرح کے جملے انہیں سننے پڑتے تھے تو وہ چپ ہو جاتی۔ اب جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اب بھی انہیں سنجیدگی سے کچھ سمجھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ماہ رمضان میں استعمال ہونے والے سامان کی فہرست بنا کر باہر آئیں تو اماں رحمین کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی بولی، طاہرہ، باجی چند روز کی مہمان ہے، صبح صبح اسے ڈانٹ کر آئی ہو۔ اماں، صبح صبح؟ دن چڑھ چکا ہے اور چند روز کی مہمان کے ساتھ نغمہ آپا کیا کریں گی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ہے کیوں بھائی، نغمہ کی کیا مجال، وہ چلائے۔ نغمہ آپا کی بڑی بہو ہینا کتنی سلیقے شیار ہے، اور نغمہ آپا کو رحمین کے طور اعتبار پر دبدبی شکایت بھی ہے۔ وہ تو زریاب کی ضد پر انہوں نے ہاں کی ہے،
تو کون منت کر رہا ہے نغمہ کی؟ انکار کر دے، میری رحمین کے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ وہ بولی۔ مجبوراً طاہرہ ہی چپ ہو گئی۔ رات کھانے پر رحمین نے اٹھلاتے ہوئے باپ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، پاپا مجھے زریاب سے شادی نہیں کرنی۔ طاہرہ بیگم کے ہاتھوں کا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اشرف صاحب نے بہت حیرت سے پوچھا تو طاہرہ بیگم نے خاصی سختی سے کہا، آج چاند رات ہے، منہ سے اچھی باتیں نکالو، منہ پھٹ اور بد اخلاقی کی انتہا کر دی ہے تم نے۔ اوہ طاہرہ، بچی کی بات تو پوری سننے دو۔ دادی نے انہیں خاموش کرا دیا۔ ہاں بولو بیٹا، اشرف صاحب نے بڑے اطمینان سے سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بولی، پاپا شادی کا مطلب گھر داری ہے، تو مجھے شادی نہیں کرنی۔ شادی نہیں کرنی یا زریاب سے نہیں کرنی؟ اشرف صاحب نے کھانا ختم کرنے کے بعد پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا تو طاہرہ بیگم سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے رحمین کی ہدایت کے لیے، خوشی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی۔ زریاب نے آسمان پر مسکراتے چاند کو دیکھا اور اس کا فون نمبر ملایا۔ اس کے اٹینڈ کرتے ہی وہ شوق ہو گیا۔ میرے چاند کو چاند مبارک ہو زریاب، اپنا چاند بدل لو۔ وہ کڑے تیور کے ساتھ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے۔ کیا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی، بڑے سپات لہجے میں بولی تو وہ سیخپا ہو گیا۔ رحمین تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہی ہو؟ میں نے فیصلہ سنایا ہے، آگے جو تمہاری مرضی۔ رحمین خدا کے واسطے بیہودہ مذاق مت کرو۔ زریاب میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تمہاری ذہنی حالات پر شک ہو رہا ہے۔ مجھے پھپھو کی بری بہو نہیں بننا۔ یہ کیسے باتیں سوچنے لگی ہو؟ میں حیران ہوں، میری محبت تو کس نظر سے دیکھ رہی ہو؟ تم کسی اور سے محبت کر لو، میں اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ قسمیں وعدے سب کیا تھے؟ وہ چلایا۔ مانگنے کے بعد کیے تھے، اب مانگنی ختم تو بکو مت۔ اچھا پلیز میرا دماغ نہ چاٹو، پاپا سے بات کر لینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ زریاب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اسے اس غیر متوقع صورتحال کا قطعی اندازہ نہیں تھا۔ صبح کو مذاق سمجھ کر ٹال گیا، لیکن اب اتنی سرد مہری کا اظہار کرنے پر وہ سخت متحر تھا۔ الجھن میں ٹہلنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کرے۔ پھر جیسے بجلی کے مانند ہینا بھابھی کا خیال ذہن میں کودا تو وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ ہینا کچن میں سحری کے لیے سالن بنا رہی تھی۔ اس نے سب کام چھوڑوا کر اسے ساتھ لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بات کیا ہے زریاب؟ اس نے من وہن رحمین کی باتیں بتائیں۔ ہینا کو یقین نہیں آیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ رحمین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بھی شادی سے 1 ماہ پہلے؟ میں جانتا ہوں وہ ضدی، خود سر اور احمق لڑکی ہے، مگر اب کرنا کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہ بات پہلے طاہرہ مامی سے کر لی جائے۔ ہینا نے خیال ظاہر کیا۔ تو کریں، یہ لیں فون۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے فون نکال کر دیا۔ اس وقت مناسب نہیں، صبح کر لوں گی۔ اب وجہ معلوم کیجیے گا۔ رحمین میرے جذبات، خاندان کی آبرو کیسے خاک میں ملا سکتی ہے؟ وہ خاصا ڈپریس تھا۔ فکر نہ کرو، سحری کے بعد موقع دیکھ کر بات کر لوں گی۔ حیرت کی بات ہے، مما نے تو کل ہی عروسی ڈریس ٹیلر کو دیا ہے۔ ہینا بھی متفکر سے ہو کر بولی۔ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا، کیا بتا رحمین مذاق میں یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہینا نے تنکے کا سہارا لیا۔ وہ بہت سیریس تھی۔ چلو چھوڑو، صبح دیکھیں گے، مجھے کچن میں کام نمٹانے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ ہینا اسے تسلی دے کر باہر چلی گئی۔ خانسامہ ماں نے گرم پراٹھا توے سے اتارا تو طاہرہ نے گرم دودھ کا جگ اور آملیٹ بھی ٹرے میں رکھ کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ خود بھی فریج سے جام اور دہی نکال کر ڈائننگ روم میں پہنچی تو اشرف صاحب اماں ہی موجود تھے، رحمین نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ کہے رحمین کے کمرے میں آ گئیں۔ رحمین اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ امی تو میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ اس بار روزے رکھنے ہیں۔ مجھے نہیں رکھنے، سونے دیں۔ رحمین روزے فرض ہیں، ان کی معافی نہیں۔ انہوں نے کچھ پیار اور نرمی سے سمجھایا۔ امی پلیز، میں نہیں رکھ سکتی، ایسے نہیں کہتے، اٹھو شاباش۔ او ہو، مجھے نہیں رکھنے، اور یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ تب تاسف کے ساتھ وہ ناکامی سے ہو کر آ گئیں، مگر اس احساس ندامت سے اشرف صاحب یا اماں کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ بچی سی خود ہی بولی، روزے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی لاڈلی کو آپ ہی بتا دیں۔
ارے رحمین کی بات کر رہی ہو؟ اماں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں، طاہرہ نے آدھا پراٹھا توڑ کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کمال کر رہی ہو، دھیان پان سی بچی کیسے روزے رکھ سکتی ہے؟ اماں نے خاص استحضار انداز میں کہا۔ اماں روزے فرض ہیں، جوان بچی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلو یہ اس کی مرضی ہے، خود ہی رکھ لے گی۔ اشرف صاحب سحری میں گرم دودھ میں اوولٹین ڈال کر پیتے تھے۔ آرام سے پیتے ہوئے بولے، یہ فرض ہے، مرضی کہاں سے آ گئی؟ کیسا دین ہے آپ کا؟ طاہرہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ کچھ بھی ہے، بچی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، میں خود سمجھا دوں گی، اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشرف صاحب بھی اٹھ گئے۔ طاہرہ بیگم تنہا کڑاتی رہ گئیں۔ وہ کیا کرتیں؟ کوئی ان کی رحمین کی تربیت کے لیے مددگار ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ دل تھام کر رہ گئیں جب ہینا نے فون پر رحمین کے ارادے بتائے۔ ہینا کو فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کو کہا اور خود آفس کے لیے تیار ہوتے اشرف صاحب کو گھیر لیا۔ یا خدا، رحمین کی حماقتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اب کیا کر دیا رحمین نے؟ وہ بریف کیس میں فائلیں رکھتے ہوئے بولے۔ کیا نہیں کیا؟ زریاب کو فون پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ہینا بہت پریشان تھی۔ زریاب اپسیٹ ہے۔ ہینا کیوں پریشان ہے اور زریاب کیوں اپسیٹ ہے؟ انہوں نے خاصے تحمل سے پوچھا۔ شادی کے گھر میں کیسی پریشانی ہونی چاہیے اشرف صاحب؟ رحمین کے انکار کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ذرا سا بھی احساس ذمہ داری نہیں اس میں، صرف گھرداری سیکھنے کی بات کو جواز بنا لیا اس نے۔ وہ بولی، تو تم بھی بلا وجہ سے ایسی باتوں میں ڈراتی ہو؟ اشرف صاحب، یہ حقیقتیں آپ کو پسند کیوں نہیں آتی؟ طاہرہ، جس بات سے وہ چڑھتی ہے اس کو کرنا ضروری ہے کیا؟ کب تک چڑھتی رہے گی؟ اور اب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، شادی کے بعد زندگی اور ہوتی ہے۔ ماں ہوں، دشمن نہیں ہوں اس کی۔ وہ بھی غصے میں آ گئیں۔ گھرداری کے لیے نوکر چاکر مل جاتے ہیں، نغمہ آپا جانتی ہیں۔ رحمین میری نازک سے پلی بیٹی ہے۔ وہ بولے، آپ اسے سمجھائیں کہ زبان بند رکھے، فضول باتیں نہ کرے۔ اگر رحمین نے فی الحال شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چپ ہو جائیں پلیز۔ کیسے باپ ہیں آپ جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، وہ یہ کہے؟ اچھا فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں، شام افطار کے بعد تسلی سے رحمین کو سمجھاؤں گا۔ اشرف صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ شام افطار کے بعد جو ہی اشرف صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، طاہرہ نے چائے تیار کر ان کو بھجوائی تو عین اسی وقت نغمہ آپا کا فون آ گیا۔ طاہرہ نے فوراً فون اشرف صاحب کو جا کر تھما دیا۔ جی نغمہ آپا، میں چاہ رہی تھی کہ رحمین کو 1-2 روز کے لیے لاہور بھیج دوں، زیورات اور جوتوں کی خریداری کروا دوں۔ نغمہ آپا نے بنا کچھ سنے ہی ایسی بات کہہ دی کہ اشرف صاحب گڑبڑا گئے۔ وہ دراصل میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، نغمہ آپا نے ٹوکا۔ مجھے رحمین سے بات تو کر لینے دیں۔ کیسی بات؟ رحمین چاہتی کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ لاہور سے نہیں کرنی تو میں رقم آن لائن کرا دیتی ہوں۔ نغمہ آپا نے بات نہ سمجھتے ہوئے تو اشرف صاحب کے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور طاہرہ سے میری بات کرواؤ، انہوں نے کہا تو اشرف صاحب نے جلدی سے فون طاہرہ بیگم کو تھما دیا۔ جی آپا، طاہرہ مہندی کا انتظام میری طرف سے کرنا۔ جی آپ کی طرف سے؟ طاہرہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بھائی میری بھتیجی ہے، مہندی پھپھو کی طرف سے ہوگی۔ او اچھا ٹھیک ہے، طاہرہ بجھی سی بولی۔ فون بند کرنے کے بعد چند لمحے وہ سختے کسی کیفیت میں کھڑی رہیں۔ اشرف صاحب نے پکارا، ایسا کیا کہہ دیا آپا نے جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سن لی ہے ان کی بات، مگر میرے لیے میری بیٹی مقدم ہے۔ اشرف صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں، آپ کی بہن کے گھر کی بدنامی ہوگی۔ بیٹی کی کھلونا خریدنے کی فرمائش نہیں ہے، 2 گھروں کی آبرو کی بات ہے۔ رحمین نہ سمجھ ہے، طاہرہ بولتی چلی گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ بیٹی کو ناراض کر دوں؟ اس میں ناراضی کی بات نہیں، ناسمجھی کی بات ہے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ رحمین نے زریاب کو پسند کیا ہے، غیر ضروری بات پر اڑی ہے نا؟ طاہرہ، اشرف صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ اشرف، فی الحال آرام سے رحمین کی بات ٹالیں مگر شادی کی تیاری کریں، طاہرہ نے اتنے تحمل سے کہا کہ پہلی مرتبہ اشرف صاحب نے توجہ سے ان کی بات سنی۔ جو ہی زریاب اور ضعف تراویح پڑھ کر آئے، نغمہ بیگم نے زریاب کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ اماں خیریت ہے اس وقت؟ کیوں بھائی اس وقت کیا ہے؟ بازار کے بکھیڑے تو اس وقت نمٹانے جائیں گے۔ وہ بولی، اماں آج پہلا روزہ تھا، بہت عجیب سی کیفیت ہے، اس نے اندریش پیش سے کہا۔ زریاب دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ روزے کے ساتھ ساتھ بازاروں کے چکر نہیں لگتے؟ چلو ضرور جانا ہے۔ انہوں نے اسے
لتاڑا کے ذریعہ گمسم سا ہینا بھابھی کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں اپنا بٹوا اور سامان کی فہرست اٹھائے کمرے میں گئیں تو بولا، بھابھی اماں کو بتا دینا چاہیے، رحمین بہت ضدی لڑکی ہے، بعد میں اماں بہت خفا ہوں گی۔ نہیں، میں نے طاہرہ مامی کو بتا دیا ہے، اب جو کہنا ہے وہ کہیں۔ اور کچھ دیر پہلے اماں نے اشرف ماموں اور طاہرہ مامی سے بات کی ہے، انہوں نے انکار کیا ہوتا تو اماں بتا دیتی۔ تو پھر یہ کہ اللہ پر توکل رکھ کے خاموشی سے ویسا کرو جیسا اماں چاہتی ہیں۔ لیکن کیا؟ اماں نے آتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں، آئے چلیں۔ زریاب ٹال گیا۔ ہینا اور اماں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ زریاب دل ہی دل میں رحمین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ رحمین شادی سے انکار کرے گی، جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے اور جیسے خود رحمین نے بھی پسند کیا۔ منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہوئے کتنے خوبصورت انداز میں شرمائی تھی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ کہیں اور کوئی تو؟ اتنا سوچ کر ہی وہ بے قرار ہو گیا۔ اشرف صاحب نے طاہرہ کو بتایا کہ وہ پھٹ پڑے۔ اشرف، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی نے بچوں کا کھیل سمجھا ہے اور آپ نے مان لیا؟ تو کیا کروں؟ کیا ضرورت تھی ڈرانے کی؟ ارے بچی ہے، شادی کے بعد خود سمجھ جاتی۔ وہ بھی غصے سے بولے۔ برسبیل تذکرہ چھوٹی سی نصیحت کر دی تو اسے ضد بنا لیا۔ کتنی معقول بات ہے۔ اپنی بہن کا سوچیں اور اپنی عزت کا سوچیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ باپ ہیں۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ اچھا کچھ حل نکالتے ہیں۔ وہ نرم پڑ گئے۔ کس بات کا حل؟ شادی ہوگی بس۔ سوچتا ہوں تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مجھے خاموش کرا کر بیٹی کو خود سر اور بدتمیز بنا دیا ہے۔ انگریزی تعلیم کے سوا کیا ہے اس کے پاس؟ نہ نماز، نہ روزہ، دین اور دنیا دونوں ہی آخرت۔ طاہرہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں تو اشرف صاحب آفس کے لیے تیار ہونے لگے۔ مزید 2 روز خاموشی کے نظر ہو گئے۔ پھر اتفاقاً نغمہ آپا کی علامت کی اطلاع ہوئی تو اشرف صاحب نے فوری طور پر سب کے ساتھ لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں ہنستی مسکراتی ساتھ گئی۔ نغمہ آپا کا شوگر لیول کم ہو گیا تھا۔ 2 روز ٹہل کر اشرف صاحب، طاہرہ اور اماں جان واپس آ گئے۔ ہینا کے سمجھانے پر رحمین کو چند دن کے لیے چھوڑ آئے۔ آتے ہوئے طاہرہ نے زریاب اور ہینا کو رحمین کے انکار کی وجہ بتا دی، جس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ انہیں رحمین کے معصوم سے انکار کی وجہ نے بہت لطف دیا۔ رحمین نے رکنے پر ہچکچاہٹ کی، لیکن پھر ہینا کے اصرار پر رک گئیں۔ زریاب تو اس سے ویسے بھی کچا کھچا تھا، لیکن رحمین کو کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ وہ ماں باپ کے یہاں سے خاموشی سے جانے پر حیران تھی۔ دادی کو بھی اس نے کئی بار ٹٹولا، مگر شادی سے انکار والی بات کسی نے نہیں کی۔ بس طاہرہ نے فقط جاتے ہوئے اتنا کہا، شادی کے معاملے میں زبان بالکل بند رکھنا، جو کہنا سننا ہے وہ ہم کہیں گے۔ نغمہ آپا کی طبیعت ناساز ہے، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ طاہرہ کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت وہ ہینا بھابھی اور ننھے چاند کے ساتھ پھپھو کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی زریاب آ گیا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہینا سے بولا، بھابھی یہ غلاب دین اور جمیلہ کہاں ہیں؟ ہاں وہ اپنے گاؤں گئے ہیں، غلاب دین کی اماں کی طبیعت خراب ہے، 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر گئے ہیں، ہینا نے بتایا۔ اور اب گوشت، سبزی، پھل کون سنبھالے گا؟ اور سب چیزیں کچن میں رکھی ہیں میں نے۔ وہ بولا، اوہ میں تو چاند کو نہلانے جا رہی ہوں، پلیز رحمین سب چیزیں دیکھ لو۔ ہینا نے براہ راست رحمین کو مخاطب کیا تو وہ جذبت سی اٹھی اور ہک لائی، جی میں جاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو زریاب کو جیسے یاد آ گیا، بھابھی میری شرٹ بھی استری نہیں ہے۔ رحمین میری جان، کچن سے فارغ ہو کر صرف ایک شرٹ زریاب کی استری کر دینا، باقی میں کر دوں گی۔ جی۔ رحمین کے منہ سے کچھ عجیب انداز میں نکلا۔ زریاب باہر نکل گیا تو رحیم بھی باہر نکل آئی۔ رحمین نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کام کرنے تھے۔ وہ پریشان حال کچن میں سب چیزوں کا دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے دانستہ جھانک کر دیکھا، وہ اندر آ گیا۔ پریشان ہو؟ وہ بولا۔ یہ سب چیزیں کہاں ہیں اور کیسے رکھنی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گوشت صاف کر کے دھونا اور پھر پانی نکالنے کے بعد ڈیپ فریزر میں رکھو، سبزیاں اور پھل دھو کے فریج میں رکھتے ہیں۔ زریاب کے کہہ کر چلا گیا۔ وہ سر تھام کے رہ گئی۔ اتنے مشکل کام؟ شرٹ الٹی سیدھی استری کر کے فارغ ہوئی تو سر میں درد ہو رہا تھا، جسم تھکن سے چور تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے 1 کپ چائے بنوائے۔ ہینا بھابھی روزے سے تھیں، انہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھیں، لہٰذا بیڈ پر تکیے میں منہ دے کر سو گئی۔ آنکھ ہینا بھابھی کی آواز پر کھلی، رحمین پلیز افطار کا وقت ہو رہا ہے، کچن میں میری مدد کروا دو۔ جی میں، وہ بامشکل یہ کہہ کر اٹھی۔ جلدی آ جاؤ، پکوڑے اور فروٹ چاٹ تو تم بنا لو۔
हिना भाभी ये कहकर चली गईं। इससे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसा कोई काम इसे आता ही नहीं था। ज़रियाब ने कमरे में झांका तो वो जल्दी से बोली, ज़रियाब जी, मुझे वापस जाना है। इतनी जल्दी? वो चौंका। वो बस मुझे कुछ आता नहीं, शर्मिंदगी से बेहतर है कि चली जाऊं। वो खासे नरमी से बोली, बस इतनी सी बात है, हिना भाभी से पूछ लिया करो, वो सब कुछ सिखा देंगी। मुझे ऐसे काम नहीं सीखने, वो बोली। तो फिर ना सीखो, परेशानी क्या है? ऐसे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं, इसलिए तो शादी नहीं करना चाहती। वो नज़र चुराते हुए बोली, अच्छा फ़ैसला है, इसलिए अब मेरी शादी ऐसी लड़की से हो रही है जिसे सब कामों से दिलचस्पी है। ज़रियाब ने जवाब दिया तो हैरान से देखती रह गई। वो चला गया तो न चाहते हुए भी वो किचन में पहुंच गई। हिना भाभी तेज़ी से अफ्तारी के कामों में मसरूफ़ थीं। अफ्तार का वक्त करीब था। इसने हिना भाभी की हिदायत के मुताबिक मेज़ पर बर्तन लगाए, सब तैयार शुदा चीज़ें लाकर रखी। किचन ही देर में और साफ़ और ज़रियाब आ गए। नगमा आपा ने तो तबीयत ख़राबी के बाद से रोज़ा नहीं रखा था, इसका भी रोज़ा नहीं था। ज़रियाब ने सब चीज़ों को गौर से देखा और तारीफ़ की। भाई पकोड़े और फ्रूट चाट तो रहमीन ने बनाए हैं। हिना भाभी ने कहा, मज़ा तो तब है कि रहमीन रोज़े भी रखे। ज़रियाब ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा। रहमीन खजालत से मुस्कुरा दी और साफ़ भाई ने इसकी तरफ से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, सबके साथ उठेगी तो रोज़ा भी रख लेगी। वो कुछ ना बोली। फिर ऐसा ही हुआ। हिना भाभी ने इसे गहरी नींद से जगा दिया। रहमीन, चाँद को टेम्परेचर से है, सो नहीं रहा, ज़रा सहरी के लिए ऑमलेट तो बनाओ, मैं आती हूँ। इसे बहुत गुस्सा आया मगर बोल ना सकी, उठना पड़ा। मुंह पर पानी के छींटे मारे, दुपट्टा लिया और बाहर निकली। तेज़ी से अपनी फ़हम के मुताबिक ऑमलेट बनाया। हिना भाभी ने पराठे बनाए, इसने चाय का पानी रखा, बर्तन लगाए, सबके साथ खाना पड़ा। हिना भाभी ने बाआवाज़ बुलंद रोज़े रखने की दुआ पढ़ी। फिर औसाफ और ज़रियाब मस्जिद गए तो हिना भाभी ने इसके साथ फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़कर इसे काफ़ी अच्छा लगा। नगमा फुप्पो की आवाज़ आई तो इनके पास आ गई। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा देखकर नगमा फुप्पो खिल उठी। माशाल्लाह, जीते रहो, कितना नूर है मेरी बेटी के चेहरे पर। वो खुशी हो गई। आपके लिए चाय लाऊं? पहली बार इसने पूछा। नहीं, बस मुझे अलमारी से कुरान पाक निकाल दो। जी बेहतर। इसने जल्दी से अलमारी खोलकर सब गिलाफ शुदा कुरान पाक निकाला और इन्हें थमा दिया। जाओ, जाकर आराम कर लो बेटा, उन्होंने कहा तो उड़कर आ गई। ज़रियाब से फुप्पो के कमरे के बाहर टकराव हो गया। दुपट्टे में पाकीज़ा सी रहमीन बहुत अच्छी लगी। नज़रें इसके चेहरे पर जम सी गई मगर इसके बोलने से बुखला गया। ज़रियाब, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, वो तुम बिल्कुल मेरी होने वाली बीवी जैसी लग रही हो। सॉरी, हैरत है। हैरत की कोई बात नहीं है, तुम इससे मिलोगी तो देखती रह जाओगी। तो कब मिलवा रहे हैं इससे? इंशाअल्लाह ईद के बाद। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वो आगे बढ़ गई। ज़रियाब को हंसी आ गई। वो कमरे में आकर भी काफ़ी डिस्टर्ब सी रही। ज़रा देर को बेड पर दराज हुई तो हिना भाभी काफ़ी सारे कपड़े उठाए इसके पास आ गई। रहमीन, ये कपड़े टेलर को देने हैं, बताओ तो कैसे सिलने चाहिए? मैं कैसे बताऊं भाई, वो लड़की बहुत मॉडर्न है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सिलवाए जाएं। इसने पूछ लें। वो बोली, अरे वाह, तुमसे क्यों ना पूछे, बल्कि तुम साथ जाओ, ज़रियाब ले जाएगा। इस वक्त नगमा बेगम ने वहाँ आते हुए कहा। मगर फुप्पो, वो कतराई। अच्छा है ना, तुम्हारे मशवरे से सिल जाएंगे, हिना ने कहा। नगमा बेगम जो ही कमरे से गई तो हिना ने संजीदगी से कहा, रहमीन, दरअसल अम्मा को तुम्हारे इनकार का अभी बताया नहीं, तो तैयारी इसी हैरत से हुई। ज़रियाब के दोस्त की बहन फ़रीहा ज़रियाब को पसंद है, हमने खामोशी से इनसे बात की है, ज़रा अम्मा की तबीयत बेहतर हो जाए तो बता देंगे। आप और ज़रियाब फुप्पो जानी को धोखा दे रहे हैं। इसे बहुत गुस्सा आया। नहीं, मसलत का तकाज़ा ये है, ज़रियाब की पसंद का फुप्पो को बता होना चाहिए। इसे गुस्सा आ रहा था। हिना ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया, रहमीन, ज़रियाब की पहली पसंद तुम ही थी, मगर तुमने क्योंकि इनकार कर दिया है तो घर की इज़्ज़त बचाने के लिए फ़रीहा का इंतखाब किया है। हिना बोली। मोहब्बत का माहवर बदल गया ना, इसने तंज़ किया। किसने बदला? हिना ने भी तंज़िया लहजे में पूछा। छोड़िए, मुझे क्या, बस मुझे वापस जाना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मर्ज़ी तो ज़रियाब की चली, लेकिन पहल तुमने की। ठीक है, मुझे वापस जाना है प्लीज़, और साफ़ भाई से कहें कि ड्राइवर के साथ भेज दें। ओके, रात कह दूँगी, हिना ने जवाब दिया और बाहर चली गई। तब इसे बहुत गुस्सा आया। खट से पापा को फ़ोन मिलाए और इन्हें भी आने को कहा।
وہ تو بے قرار ہو گئے۔ وہیں سے دلاسے دیے اور صاف کو کہنے کا یقین دلایا۔ ہنا اور زریاب بازار گئے تھے، عصر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اب تک نہیں لوٹے تھے۔ تب نغمہ پھپھو نے چاند کو اس کے حوالے کیا۔ ارے بیٹا، تم چاند کو سنبھال لو، میں ذرا کچن میں جاؤں، کھانا بنانا ہے، افطار کا بندوبست کرنا ہے۔ اس نے بڑے سلیقے سے روتے ہوئے چاند کو بازو میں بھر لیا۔ روزے کی وجہ سے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، چونکہ عادت ہی نہیں تھی، بڑی مشکل سے وقت گزر رہا تھا، ایسے میں چاند کو سنبھالنا مشکل تھا۔ خیر، تھپک تھپک کے اسے سلایا تو اخلاقاً کچن میں آ گئی۔ نغمہ پھپھو اکیلی مصروف تھیں۔ ارے تم سوئی نہیں؟ وہ بولی۔ نیند نہیں آ رہی۔ چلو یہ لو دہی، بھلے مکس کر لو، وقت منٹوں میں گزر جائے گا۔ انہوں نے پھیٹا ہوا دہی کا بڑا سا ڈونگا اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ پھپھو کی حقیقت بتا دے، لیکن باہر گاڑی کی آواز پر چپ ہو گئی۔ راحمین، بچے آؤ، پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی۔ وہ سب کا کام چھوڑ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی ہنا نے نغمہ پھپھو کو ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اس لیے کچن میں آ گئی۔ سالن میں کچھ کسر باقی تھی، پکوڑوں کا مسالہ تیار کرنا تھا، رائتہ بھی تو تیار کرنا تھا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ پلیز مجھے جلدی سے بتائیں کمنٹس کر کے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج تو تھک گئی ہوں، ہنا ہنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے بولی۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھتی ہوں، اس نے اخلاقاً کہنا پڑا۔ ارے نہیں، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ شادی کی تیاری تو اچھا شگن ہے، اور یہ باورچی خانے کی گہما گہمی بہت بڑی برکت ہے، مجھے عادت ہے، ہنا نے بڑے سلیقے سے کہا۔ دراصل ملازم بھی تو چھٹی پر ہیں۔ ہاں، لیکن میں اور اماں ملازمین پر بھروسہ نہیں کرتے، بھلا کام کاج سے بھی کچھ ہوتا ہے، عورت کی پہچان ہی گھرداری ہے۔ ہنا نے یخنی میں بھیگے ہوئے چاول ڈالتے ہوئے بتایا تو وہ ٹھٹکی۔ یہ گھرداری اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر اسی سے چلتا ہے، بنتا ہے، لاکھ ملازم ہو، مگر لڑکیوں کی دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ ہنا نے تیزی سے جوس نکالنے کے لیے موسمی چھیلنی شروع کر دی۔ آپ کو پسند ہے؟ شادی سے پہلے بہت کام نہیں کرتی تھی، مما کو دیکھ دیکھ کے ان سے سیکھ گئی۔ یہاں آ کر اماں نے سب کچھ سکھا دیا۔ وہ چپ ہو گئی، مزید کچھ پوچھا نہیں۔ حسب معمول میز پر برتن لگائے، چیزیں رکھیں، سب کو اطلاع دی، اور یوں آج کے دن کا روزہ افطار ہوا۔ رات وہ سامان بیگ میں رکھ رہی تھی کہ زریاب آ گیا۔ مائی ڈیئر کزن، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بیگ دیکھ کر بھی دانستہ پوچھا۔ سامان پیک کر رہی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، میرا تو خیال تھا کہ تم میری شادی اٹینڈ کر کے جاتی۔ جی نہیں، اس سے ایک دم پھر غصہ آ گیا۔ سوری یار، تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ انجان بن کر بولا۔ میں کام کی بات نہیں کر رہی تو پھر؟ تم نے اب تک پھپھو جانی کو اصل بات کیوں نہیں بتائی؟ ہاں، نہیں بتایا کیونکہ شادی ہو رہی ہے، تم نہ صحیح، فرحیہ صحیح، میں اپنی اماں کو صدمہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ دے سکتے ہو، وہ تو مجھے ہی سمجھ رہی ہے، سمجھنے دو، حقیقت کھل جائے گی، وہ جان لیں گی کہ راحمین اشرف ان کی بہو نہیں بن رہی بلکہ فرحیہ امجد بن رہی ہے۔ وہ حد درجہ سختی اور بے پرواہی کے ساتھ ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو وہ چلائی۔ کچھ بھی کہو، تم پھپھو جانی کو دھوکہ دے رہے ہو، میرے فیصلے سے سب آگاہ ہیں، لیکن پھپھو جانی نہیں۔ تو جاؤ بتاؤ پھپھو جانی کو کہ تم نے شادی نہیں کرنی، وہ شانت بے نیازی سے بولا۔ میں ضرور بتاؤں گی، وہ اکڑائی۔ اگر میری اماں کو صدمہ سے کچھ ہوا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کی طرف لاتے ہوئے گھرایا تو وہ پرے ہو گئی۔ تم اپنی اماں کو چیٹ کر رہے ہو، وہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فرحیہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ گڑبڑائی۔ جی نہیں، مجھے فرحیہ سے کوئی مطلب نہیں۔ چلو پھر تو جھگڑا ہی ختم، اب تو خوشی سے شاپنگ وغیرہ کروا دو۔ راحمین بیٹا، یہ دیکھو تو کڑوں کا سائز ٹھیک ہے؟ اسی اثنا میں نغمہ پھپھو 2 خوبصورت کڑے لے کر آ گئیں۔ جی سائز، کسی کا سائز؟ وہ الجھن کے شکار ہو گئیں۔ اماں بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے، زریاب نے کہا۔ بظاہر چھوڑو، بار بار توڑ پھوڑ کی میں قائل نہیں، پہن کر دیکھ لو۔ اماں نے کب ماننے والی تھی؟ راحمین، پہن کر دیکھ لو، یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے، سب کو، میرا مطلب ہے ایسی کلائی والی ہر لڑکی کو پورا آئے گا۔ مجبوراً راحمین نے ایک کڑا کلائی میں ڈال کر دیکھا اور اتار کے نغمہ پھپھو کو پکڑا دیا۔ جیتے رہو، وہ یہ کہہ کر چلی گئیں، اور اس نے زریاب کو گھور کر دیکھا۔ اگلی صبح وہ اوصاف کے کہنے کے مطابق تیار تھی، مگر ڈرائیور نہ ہونے کے بعد زریاب کو کہا گیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر پھر اماں کے کہنے پر راضی ہو گیا۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نغمہ پھپھو کے پاس گئی
اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زریاب نے جلدی سے آواز لگا دی، محترمہ آ جائیں، مجھے شام کو واپس بھی آنا ہے، کوئی افراتفری نہیں ہے، جو کام ضروری ہے وہ کر کے آنا۔ نغمہ پھپھو نے زریاب سے کہا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھنے لگی تو وہ ہٹے سے اکھڑ گیا۔ مس رحمین بی بی، میں آپ کا ڈرائیور ہوں، نہ منگیتر، آگے تشریف لائیں۔ ایکسکیوز می مسٹر زریاب، بار بار جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ میں تو حیران ہوں، وہ قسمیں وعدے سب کچھ کیسے بھول سکتا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بہت ہولے سے وہ بولا، میں کچھ نہیں بھولی ہوں تو شادی نہیں کر رہی نا؟ گاڑی میں روڈ پر لاتے ہوئے بولا۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ چلو اب تو میں کوئی خطرہ نہیں، شادی تو میں فریاد سے کر رہا ہوں، لہٰذا وجہ تو بتاؤ۔ اس پر ترچھی نظر ڈال کر پوچھا۔ بتایا تو تھا، بار بار بتانے کی مجھے عادت نہیں۔ یار مجھے بالکل نہیں یاد، ایک بار بتا دو۔ مجھے اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ محبت پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں، شادی صرف کلہوں کے بیل کا نام ہے۔ واٹ؟ وہ زور سے چلایا۔ میں ہنا بابی جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتی، انسان آزاد فطرت پیدا ہوا ہے، میں پابندی کی قائل نہیں ہوں۔ وہ بتا کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر دیکھنے لگی۔ کتنی بچکانہ سوچ ہے تمہاری، تم نے جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کیا، کیا وہ کوفت کے باز ہے یا کہیں کوئی خوشی اور اطمینان بھی ہے؟ وقت ملے تو سوچنا، زریاب نے قابل سنجیدگی سے کہا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ اس کی بات سے الجھن کا شکار ہو گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ پھر سارا راستہ خاموشی کے نظر ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر تک لگاتے سوتی رہی اور وہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ طاہرہ بیگم نے واضح طور پر محسوس کیا کہ رحمین بچی بجھی سی ہے۔ زریاب اشرف صاحب کے ساتھ مصروف تھا، تقریباً 2 روز اسے رکنا پڑا، مگر وہ کھوئی سی تھی۔ دادی کی گود میں سر رکھا، انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھیریں تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ طاہرہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے؟ طاہرہ نے پوچھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی تو آپ نے نغمہ پھپھو کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم احتجاجی انداز میں چلائی۔ جی سائز؟ کس کا سائز؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئیں۔ اوکے تو دوستو، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے مجھے پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اوکے، شادی سے انکار تو تم نے زریاب سے کر تو دیا نا؟ طاہرہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ہاں، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، پھپھو کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بولی۔ رحمین تمہیں کیا لینا دینا، وہ جس سے مرضی شادی کرے؟ طاہرہ بیگم بولی۔ بھائی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، معاملہ کیا ہے؟ دادی قطعی انجان تھی، آپ نہیں جانتی کیا؟ اللہ رکھے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے۔ نہیں اماں، آپ کی لاڈلی نے انکار کر دیا تھا، اب صرف زریاب کی شادی ہو رہی ہے۔ نغمہ آپا کو نہیں پتہ، زریاب آج کل میں بتائے گا۔ طاہرہ نے بتایا تو وہ گرجی۔ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کوئی ہمیں بتا بھی نہیں رہا؟ کیا بتائیں؟ رحمین نے خود انکار کیا ہے، نغمہ آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے یہ صدمہ انہیں نہیں دیا۔ طاہرہ بیگم بولی۔ ذرا ملاؤں فون نغمہ کا، ہم خود بات کریں، یہ کل کا بچہ من مانیاں کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مانو، سب رحمین نے کیا ہے۔ گھر میں شادی کارڈ چھپ کر آ جائیں، زیور کپڑے تیار ہو جائیں تو لڑکی کی معمولی سی وجہ پر شادی سے انکار کر دے، ایسے میں لڑکی کے گھر کی عزت بچانی چاہیے یا اماں کی صحت؟ میں نے جو کیا اپنے گھر کی بہتری میں کیا۔ زریاب اسی وقت آیا تھا، آخری جملہ سن کر سیخ پا ہو گیا۔ ہمیں تو کچھ بتاتے۔ کیا بتاتا؟ آپ کی تربیت نے تو یہ دن دکھایا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اپنی اماں سے بات کرواؤ ہماری۔ وہ غصے سے بولی۔ میں جا رہا ہوں، آپ بات کر لیجیے گا، اتنے منہ پھٹ اور بد لحاظ ہو گئے ہو۔ معاف کرنا نانو، رحمین سے کم ہوں مگر افسوس آپ کے لاڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈنگ پھرتا ہوا چلا گیا۔ زریاب گھر پہنچا تو نغمہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور ہنا بھابھی کو بھی اشارہ کر کے خود کمرے میں چلا گیا۔ ہنا نے ساری بات زریاب کے کھاتے میں ڈال دی، رحمین کو صاف بچا لیا۔ نغمہ بیگم تو سر پیٹ کر رہ گئیں، رو رو کر برا حال کر لیا۔ زریاب کو دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دیں مگر وہ چپ رہا۔ دوسری طرف رحمین کو احساس ندامت کچوکے لگا رہا تھا۔ نغمہ پھپھو بیٹی کے کئی بار معافی مانگ رہی تھیں، رحمین زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ سب کچھ زریاب نے اپنے سر لے لیا، اب کیا کیا جائے؟ دادی زریاب کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، دل بری طرح بے تاب تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا۔
دن تیزی سے گزر رہے تھے، سب خاموش تھے۔ اشرف صاحب باہر کے کاموں میں مصروف تھے۔ طاہرہ بیگم اداس سی عید کی تیاریوں میں مہو تھی۔ آخری عشرے کے آخری 4-3 بچے تھے۔ دادی نے نغمہ پھپھو سے ہر قسم کے رابطے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ چائے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ غیر ارادی طور پر وارڈروب کھولی، اسے گرین خوبصورت سوٹ پر نظر ٹک گئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پچھلے عید پر یہ سوٹ ہم رنگ چوڑیاں اور ڈھیر ساری مٹھائی لے کر نغمہ پھپھو اور زریاب آئے تھے۔ جاتے ہوئے زریاب نے پیار بھری فرمائش کی تھی، عید پر یہ سوٹ پہن کر میرا تصور کرنا کیسا محسوس ہوا، ضرور بتانا۔ وہ گلابی پڑ گئی تھی۔ آج یہ سوٹ دیکھ کر دل غم سے بھر گیا۔ دل چاہا کہ زریاب کی بے وفائی پر خوب روئے، مگر قصور تو سراسر اپنا تھا۔ یہ سوچ کر الماری بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کو دل نہیں چاہا، آنکھیں مونڈ لیں۔ تبھی طاہرہ بیگم آ گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گئیں۔ چھوٹی سی ضد اور خود سری کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ وہ چونک کر ہنکلائی۔ رحمین، تم نے غور کیا کہ جب سے نغمہ آپا کے پاس رہ کر آئی ہو تم میں سکون اور اطمینان کی کیفیت نہیں رہی؟ تمہیں وہاں گزرے پل یاد آتے ہیں؟ طاہرہ بیگم نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ افسردگی سی ہو گئی۔ بات تو سچ تھی، وہاں جس انداز میں دن رات گزر رہے تھے وہ یاد تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کرنا، وہ جھوٹ بول گئی۔ کہانی یاد ہے نا، ہاتھ نہ آئے تو انگور کھٹے ہیں۔ امی، آپ میری دلجوئی کر رہی ہیں، میں اپنے دل کا درد شیئر کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کے دکھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ باقی کے دن بھی بے سکونی میں گزر گئے۔ وہ رات بھی آ گئی جس چاند رات تھی۔ طاہرہ بیگم عید کے دن کے لیے شیر قورمہ بنانے میں مصروف تھیں۔ باقی ملازمین گھر کی صفائی ستھرائی میں مگن تھے۔ خاصا ماما مچھلی کو مسالہ لگا رہا تھا۔ زیبو شامی کباب لیے ہرا مسالہ کاٹ رہی تھی اور وہ بیزار سی ان سب کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھ کے صرف اور صرف زریاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ آنکھ ایک دم ٹھنڈک کے احساس سے کھلی تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یقین کے پلکیں چپکا کر دیکھا، ہنا کے ہاتھوں میں کون مہندی تھی اور اس کے ہاتھوں پر مہندی سے ہنا نے ابھی صرف ZR لکھا تھا۔ ہنا بھابھی، بے اختیار ہی وہ ننھی منی بچی کی طرح روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ارے یہ کیا، ہم اتنے دور سے تمہیں مہندی لگانے آئے ہیں، عیدی دینے آئے ہیں اور تم رو رہی ہو؟ ہنا نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ روتے روتے مسکرائی۔ عید پلیز مائیوں کا جوڑا، ہنا نے، اور وہ چونکایا تو وہ مزید حیرت زدہ ہو گئی۔ اور زریاب کی شادی ہو رہی ہے اس پیاری سی نادان سے رحمین سے، ہنا نے چھیڑا اور وہ ہچکچائی۔ وہ سب تمہیں درست کرنے کا پلان تھا جس میں ہم سب شامل تھے۔ سب انتظامات زریاب اور اشرف ماموں کے ساتھ مل کر کروا کے گیا تھا، ہنا نے بتایا تو وہ شرمندگی سی ہو گئی۔ لیو، نام تو مکمل کر دو، پھر ہم نے کھانا ہے۔ قسم ہے بہت بھوک لگی ہے۔ ہنا نے ہاتھ پکڑ کے مہندی سے زریاب لکھ کر اس کی پیشانی چومے اور رکھا اور مبارکباد دی۔ وہ کھل اٹھی، ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ زریاب کی بنا ادھوری ہے۔ طاہرہ بیگم نے زیبو سے کھانا لگانے کو کہا تو وہ ہنا فوراً چلی گئی اور غور سے ہاتھ دیکھنے لگی۔ تبھی موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ میری چاند کو چاند رات مبارک ہو۔ دوسری طرف سے زریاب کی شوق آواز ابھری۔ کتنا ستایا ہے تم نے، اس نے گلہ کیا، اور تم نے محترمہ گھرداری صاحبہ کتنا تڑپایا۔ وہ بھی جواباً چونکا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تو بہت اچھی ہو زریاب، اس نے اعتراف کیا، اور تم بھی بہت اچھی بن گئے ہو۔ قسم سے جب تمہیں کام کرتا دیکھتا تھا دل شرارت کو مچلتا تھا۔ 1-2 بار تو ذہن میں آیا کہ اس نے کہتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑو؟ نہیں بتاؤ نا، یہی کہ تمہیں بیگم کہہ کر بلاؤں، تمہارے ہاتھوں کو چوم کر تمہیں سینے سے لگاؤں۔ کتنے پیار سے استری کر رہی تھی تم، زریاب نے شوق و شنگ لہجے میں کہا تو وہ گل رنگ ہو گئی۔ اب آپ بہت برے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے۔ یار سوچ لو، ایک فیصلہ کر لو، اس نے کہا تو وہ کھلا کر ہنس پڑی۔ فضا میں اس کی ہنسی کے جلترن بج اٹھے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے پلیز جلدی سے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے،
اور میرے آنے والے نئے ناول کا ویٹ کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔